اپنی جیب سے پڑی جا رہا ہے میناروں کو گرا دیں گے کثر کو، تو عربی متن تو پڑھنا کون سے مینار اور کثریں گرا دیں گے. ان تمام متون کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ چیز واضح ہوگی کہ امام مہدی جب آئیں گے یہ کہہ امام حسین کا روزہ بھی گرا دیں گے، وہ فلاں روزے بھی گرا دیں گے، سارے ائمہ کے روزے گرا دیں گے. تو یہ خیانت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور اس شخص کو خیانت کے علاوہ کچھ نہیں آتا. آپ مطمئن رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ایک پروگرام ہوا امام مہدی کے حوالے سے، مناظرہ اویس ربانی صاحب کے پلیٹ فارم پہ. وہاں پر انہوں نے جو گفتگو ہوئی اس میں سے کچھ ایسے سوالات تھے، اشکالات تھے کہ جس کا مومنین کی طرف سے تقاضا کیا گیا کہ بالاستیاب تفصیل سے جواب دیا جائے. تو ہم اس کا سلسلہ جاری ہے، کچھ اعتراضات کے جوابات دے چکے ہیں. اب ایک اور اعتراض آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں جواب عرض کریں گے. ایک حدیث جو ہے جی یہ ملاحظہ فرمائیں. تو آپ اس کا بھی جواب دیں. یہ آپ کی حدیث ہے کہ وہ آئیں گے تو یہ کریں گے، اور آپ کی حدیث میں یہ آیا کہ وہ تمام مسجدیں گرا دیں گے، جتنی عالی شان مسجدیں ہیں وہ بھی گرا دیں گے. تو کیا وہ مسجدیں گرانے کے لیے آئیں گے؟ اور امام مہدی کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ وہ آئیں گے مسجدیں گرا دیں گے. کیا وہ مسجدیں گرانے کے لیے آئیں گے؟ مینار، مسجدوں کے مینار میں نے سکین دے دیا ہے، یہ اویس بھائی لگائیں گے. یہ سکین جو ہے وہ کہیں سے چوری کر کے لاتا ہے، اس کی عادت ہے، اور یہ پہلے بھی اس کی ہم خیانتیں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. یہ آدھے ادھورے سکین اس کو ملتے ہیں، وہ یہ وہی پڑھ کر جو ہے وہ بڑا فن خوان بن جاتا ہے. آج ہم پھر اس کی انشاءاللہ بہترین انداز سے جو خاطر تواضع ہے وہ کریں گے. میں لکھا ہے، اگر وہ بھی دکھانا چاہے آپ دیکھ لیں. اور مجلسی کی کتاب بہار الانوار اور جلد نمبر اس کی 12 ہے، تو اس کا میں اگر چاہے تو میں آپ کو ابھی صفحہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر صفحہ نمبر 320 ہے. اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ میناروں کو گرا دیں گے، وہ کسر کو گرا دیں گے. یعنی یہ جو دربار بنے ہوئے ہیں، یہ جو گنبد ہے، یہ اپنی جیب سے پڑھی جا رہا ہے میناروں کو گرا دیں گے کسر کو. تو عربی متن تو پڑھنا کون سے مینار اور کسر ہیں جو گرا دیں گے. یہ جو مینار ہیں ان کو گرا دیں گے. اور ان کا جب سند کیا مسئلہ ہوتا ہے ہم بیان کریں گے تو یہ سند میں جی مدلس ہے، یہ ان سے روایت کر رہا ہے، اس وقت تو بڑی جناب بریکیوں میں جائیں گے، گرچہ وہاں پہ بریکی بنتی نہیں ہوگی. شیعہ کتابوں سے جب بھی یہ بندہ استدلال کرے گا سند بیان نہیں کرے گا، یہاں پہ بھی نہیں کی. ویس پہ بھی رات گئے ہیں، کتنا خوبصورت میرے پیارے حسین کا روزہ ہے. جامع بازی آل بیت کے کتنے خوبصورت وہاں وہ ان کی جو ہے روزے ہیں، جو ان کی زیارات ہیں، کتنے خوبصورت مینار ہیں، کتنی خوبصورتی ہے، کتنے دلکش مناظر ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے. انہوں نے کہا یہ بدعت ہے. جی یہ بھی اپنی جیب سے بیان کیا جا رہا ہے. مینار بدعت ہے، یہ کسی حجت کے زمانے میں نہ تھے، نہ انہوں نے بنوائے. تو امام مہدی آئیں گے تو ان کو گرا دیں گے. تو مولوی صاحب آپ لوگوں نے وہاں تو شیعہ کی حکومت عرصے سے آپ لوگوں نے وہ بنائے کیوں ہے جو بدعت ہے؟ امام حسین پاک کا ہے. پھر بہت ساری جگہ آپ دیکھیں کہ مینار ہی مینار ہے اور دربار ہے اور گنبد ہے، ان کو گرا دیں گے آپ. تو اور یہ اس نے پھر خیانت سے کام لیا اور کہا کہ جی وہ گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میں آپ کی خدمت میں اب اس کے متعلق جو اس نے روایات بیان کی ہیں وہ رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کہ کیا امام مہدی جو ہیں وہ گرائیں گے نہیں گرائیں گے. یہ روایت مختلف کتابوں میں تشیع کے وارد ہوئی ہے، اور جو سند ہے یعنی سند بھی اس کی مرسل ہے، ضعیف ہے. البتہ مختلف متون کے ساتھ. الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد جزء ثانی اس کی دوسری جلد ہے. یہاں پر ابو بصیر سے روایت ہے کہ جب اذا قام القائم حدم المسجد الحرام کہ جب قائم جو ہے وہ قیام کریں گے مسجد الحرام کو جو ہے وہ کیا کریں گے، منہدم کریں گے. حتی یردہ الی اساسہ ہی، یہاں تک کہ اس کو اس کے اصل مقام کی طرف پلٹا دیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا کریں گے، جو اس کا اصل جگہ ہوگی اس کو اس مقام پہ لے آئیں گے. یعنی عبارت کا آپ دقت سے وہ توجہ فرمائیں کہ جب قائم آئیں گے مسجد الحرام کو منہدم کریں گے، حتی یردہ الی اساسہ ہی، اس کو اس کی اساس کی طرف پلٹا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس کی اساس کی طرف پلٹانا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کوئی تصرف کیا گیا ہوگا، اس میں کوئی ناجائز تصرف کیا گیا ہوگا جس کو امام مہدی آ کر واپس پلٹائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد الحرام بالکل ختم کر دی جائے گی اور وہ جناب اس کو ملیا میٹ کر دیں گے. نہیں، یہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو مزید بھی اس اہل تسنن کتابوں سے اس حوالے سے دکھاتا ہوں. اچھا جی، یہ ابو بصیر سے سند جو ہے وہ اس کی مرسل ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ مطلب ثابت نہیں ہے. الکافی میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے. الفروع میں اس کی 9ویں جلد ہے. یہاں پر بھی ملاحظہ فرمائیں
کہ مرسل سند کے ساتھ نیچے انہوں نے حاشیہ بھی لگایا ہے دار الحدیث والوں نے، یہاں پر ملاحظہ فرمائے ان ابی عبداللہ کہ ان القائم اذا قام رد البیت الحرام الی اساسہ۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ اس روایت کو اگر اس روایت کے ساتھ رکھا جائے تو جو معنی و مفہوم نکلے گا وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں کے مینار گرائیں گے، جیسے یہ ترجمہ مسجدوں کے مینار گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ بدعت ہے فلان ہے، نہیں، بیت الحرام کو اس کی اساس کی طرف، یعنی بیت الحرام جو ہے، بیت اللہ جو ہے، اس کو اس کی اساس کی طرف پلٹائیں گے، مسجد رسول کو اس کی اساس کی طرف پلٹائیں گے، مسجد کوفہ کو اس کی اساس کی طرف پلٹائیں گے، یعنی اس کی بنیادوں میں جو تصرف کیا گیا اس کو اس کے اصل مقام پہ لے آئیں گے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس کے بعد کتاب الغیبہ میں یہ بھی روایت نقل ہوئی ہے، یہاں پر یہ روایت بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جب قائم آئیں گے تو مسجد الحرام کو منہدم کریں گے، وہی جو میں نے وہاں سے بیان کی الارشاد سے، مسجد رسول کو اس کے اساس کی طرف پلٹائیں گے، بیت اللہ کو اس کے مقام کی طرف پلٹائیں گے۔ تو یہ روایتیں جو ہے وہ تشیع کی کتب میں وارد ہوئی ہیں کہ جو یہ شخص پڑھ رہا تھا اور خیانت سے کام لے رہا تھا۔ تو ناظرین، ان تمام متون کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ چیز واضح ہوگی کہ امام مہدی جب آئیں گے، یہ کہہ رہے تھے امام حسین کا روزہ بھی گرا دیں گے، وہ فلاں روزے بھی گرا دیں گے، سارے ائمہ کے روزے گرا دیں گے، تو یہ خیانت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور اس شخص کو خیانت کے علاوہ کچھ نہیں آتا، آپ مطمئن رہیں، چونکہ نہایت ایک جاہل اور مغرض اور متعصب قسم کا انسان ہے، یہ تشیع کے ہاں سے جب بھی یہ روایات پڑھتا ہے تو خیانت سے کام لیتا ہے۔ اس لیے جو بھی مکتب تشیع کی جانب سے اس کے ساتھ مناظرے کے لیے یا ڈیبیٹ کے لیے تشریف لے جائیں تو آپ اسے آتمن کہیں کہ بھائی تو سند پڑھنا، تو ہم سے سند کا مطالبہ کرتا ہے، تشیع جب پڑھے کہتے جی اس کی سند درست نہیں ہے، اس میں آمش ہے، اس میں فلان ہے، جبکہ ان کے اپنے محدثین نے ان روایات کو صحیح کہا ہوتا ہے، تب بھی یہ شخص نہیں مانتا، اور اس کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کے محدثین جو جلیل القدر محدثین ہیں ان کے نزدیک وہ سارے ان روایات کو صحیح مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر حضرت عائشہ کی توہین ہوگی، رسول اللہ کی توہین کر دی، فلاں کی توہین کر دی، صحابہ کی توہین کر دی۔ بھائی صحابہ کی توہین تمہارے محدثین کرتے ہیں جو ان روایتوں کو صحیح قرار دیتے ہیں، تو صحابہ کے اوپر کب بولو گے، کب جرت کرو گے اپنے صحابہ کہہ رہا ہوں اپنے محدثین کے اوپر بولو کہ جنہوں نے روایات کو صحیح قرار دیا ہے؟ تو یہ جرم تو سب سے پہلے آپ تمہارے محدثین نے کیا ہے۔ تھوڑی عقل، شعور، کوئی سینس ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اب یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو روایات کا مضمون تھا وہ یہ تھا کہ اساس کی طرف پلٹائیں گے، نہ کہ یہ جو بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا تھا اور مبالغے سے کام لے رہا تھا، خیانت اور جھوٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایسا کوئی بھی ان روایات میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کے بعد اب یہی چیز جب انہی کی اپنی کتابوں میں ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں چیختے تم لوگ؟ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں، اور سند کی بحث بھی نہیں ہوگی جو میں اب ان کی کتاب سے دکھاؤں گا، میں ان کی ان دو کتابوں سے آپ کی خدمت میں روایات رکھوں گا۔ میں چاہتا مستدرک سے بھی لے آتا، ارواء الغلیل سے بھی لے آتا، اور فلاں فلاں موجم سے بھی لے آتا، وہاں پہ بھی تھی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، سند کا جھنجھٹ ہی سائڈ پہ کرو، یہ روایتیں جو ابھی میں آپ کی خدمت بیان کروں گا اہل تسنن کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، لیکن ان دو کتابوں سے میں نے انتخاب کیا ہے کہ جس کے اوپر کچھ سند کے ان کو چنونے کاٹے ہی نہ۔ ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری جلد دوم مولانا محمد داؤد راز صاحب کی ترجمہ و تشریح کے ساتھ، کیا یہاں پہ روایت نمبر ہے 1583۔ کیا کہتے ہیں؟ جناب عائشہ روایت کرنے والی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور نے ان سے فرمایا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبے کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کرتا۔ حضرت پیغمبر گرامی چاہتے تھے کہ اس کعبے کو اس کی اساس کی طرف پلٹا دیں، جیسے امام مہدی کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ منوان یہی الفاظ ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ دیکھیں تردھا الی قواعد ابراہیم، کہ وہ حضرت ابراہیم کی جو بنا تھی اس کی طرف اس کو پلٹائیں، چونکہ کعبہ کئی دفعہ گرایا گیا، منہدم ہوا، پھر اس کی تعمیر کی گئی، کہ جو قریش نے جو اس کی تعمیر کی تو اس کو اس اساس سے، اس بنیاد سے ہٹا دیا کہ جس بنیاد پر حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس عمل سے کیوں باز رہے؟ کیونکہ یہ اس وقت تازہ مسلمان ہوئے تھے، یہ اور آخری وقت میں رسول اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی آخر کا زمانہ ہے ان کا، اور اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ متحمل نہیں ہیں اگر میں کعبے کے ساتھ کام کروں گا اور اس کی بنیاد کو گرا کر دوبارہ سے اس طرح سے اس کو بناؤں کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو یہ لوگ متحمل نہیں ہوں گے، یہ پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، یہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اسی روایت کو پھر 1585 نمبر پہ بھی یہی روایت نقل ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟
उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया, अगर तुम्हारी कौम का ज़माना कुफ्र से अभी ताज़ा ना होता तो मैं खाना काबा को क्या जी लनक़ज़तुल बैता, मैं खाना काबा को तोड़ देता। इमाम महदी की निस्बत आप कहने जी वो आएंगे, वो गिरा देंगे, वो तोड़ देंगे, बल्कि वहाँ पे तो अल्फाज थे वो उसकी सास की तरफ पलटाएंगे। तो रसूलुल्लाह भी तो यही ख्वाहिश रखते हैं, तो इमाम महदी तो आएंगे रसूलुल्लाह की ख्वाहिश पे अमल करेंगे। और ज़ाहिर बात है तुम लोगों को चूँकि इमाम महदी से फ़कत एक तुम्हारा इसमी और रस्मी वास्ता है कि बस नाम है कि इमाम महदी आएंगे, और कहा जी हमारे यहाँ भी इमाम महदी हैं, लेकिन ना तुम लोगों को इमाम महदी के मुताल्लिक़ जो तुम्हारे यहाँ जुज़ियात मिलती हैं ना तुम उन चीज़ों को कबूल करते हो, और जो से खलीफतुल्लाह अल-महदी की जो रिवायत है उसके ऊपर भी तुम लोगों को चुनून काटते हैं, और ज़ईफ़ रिवायात लेकर आते हो इमाम महदी के मुताल्लिक़, और अपने अक़ीदे को तशय्यो के अक़ीदे से मुमताज़ करने के लिए उनका सहारा लेते हो। जबकि तशय्यो का महदवियत का अक़ीदा मैं कहता हूँ 90% महदवियत के जो तशय्यो के अक़ायद हैं वो तुम्हारी किताबों से काबिल इस्तिंबात हैं और काबिल इस्बात हैं। वो इंशाअल्लाह हम आगे मज़ीद भी इसके ऊपर कलाम करेंगे। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह ख़ुद क्या बयान फरमा रहे हैं कि मैं काबे की तोड़ देता और उसे इब्राहीम की बुनियाद पर बनाता, क्योंकि कुरैश ने इसमें कमी कर दी, इसमें एक दरवाज़ा और इस दरवाज़े के मुकाबिल रखता। और आगे फिर एक और ये आगे मुलाहिदा फरमाएं मज़ीद रिवायत नंबर 1586 85 आपने मुलाहिदा की 86 मुलाहिदा करें। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी उर्वा ने उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह से फरमाया, अगर तेरी कौम का ज़माना जाहिलियत जो अभी ताज़ा ना होता तो मैं बैतुल्लाह को गिराने का हुक्म देता। बिल्कुल यही फ़होदेमा, ठीक है। तो क्या है जी, मैं वही अल्फाज बिल्कुल ऐनन यही अल्फाज जो हमने आपको शिया किताबों से दिखाई अहले सुन्नत की बुखारी के अंदर मौजूद हैं। तो मैं बैतुल्लाह को गिराने का हुक्म दे देता ताकि नई तामीर में इस हिस्से को भी दाखिल करूँ जो इससे बाहर रह गया। अब चूँकि रसूलुल्लाह ने ये काम नहीं किया, इन जो इनके सहाबा थे कि जो ताज़ा मुसलमान हुए थे, इसलिए इमाम महदी आएंगे और रसूलुल्लाह की इस ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। सही मुस्लिम जुज़ु सानी मोहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाकी की तहक़ीक़ व तख़रीज के साथ इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी मुलाहिदा फरमाएँ। बिल्कुल भैया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का क्या कहते हैं कि मेरी खाला यानी जनाब आयशा ने क्या फरमाया कि या आयशा लौला अन्ना कौमा का हदीस अहदिन बेशिरकिन, कि अगर तेरी ये कौम जो है कि अन्ना कौमक, ये जो तेरी कौम है ये अगर ताज़ा शिरक के ज़माने उसमें से अभी ना निकली होती, अभी क्योंकि शिरक ताज़ा शिरक से तो बाहर आई है, ठीक है। तो ये इनका ईमान इतना मजबूत नहीं है। क्या लहदमतुल काबा, तो मैं काबे को मुनहदम कर देता। अब क्या रसूलुल्लाह क्या कहना, लहदमतुल काबा, मैं काबे को मुनहदम कर देता। उठाओ रसूलुल्लाह के ऊपर इतराज़ करो, जुर्रत है तुम लोगों में। इमाम महदी के हवाले से शिया रवायतों में का तो बुरीद करके अपनी मनपसंद उसके तर्जुमे करके मतलब का माना उसमें शामिल करके, ठीक है। ये आगे मुलाहिदा फरमाएं दोबारा, यहाँ पे पूरा बाब है नक़दुल काबा व बनाया, पूरा बाब कायम किया मुस्लिम ने। कहा कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, वही अल्फाज जो बुखारी में थे, लनक़ज़तुल काबा, तो मैं काबे को मुनहदिम कर देता, मैं गिरा देता इसको, और इसको वला जअलतुहा अला असास इब्राहीमा, इसको मैं उस बुनियाद पे ले आता कि जिस पर जो हज़रत इब्राहीम ने जिसकी बुनियाद रखी थी, मैं उसके ऊपर इसको वापस ले आता। तो लिहाजा ये मतलब आपकी अपनी किताबों से काबिल इस बात है। तो ये ऐसी बात ही नहीं थी कि जो आप मुनाज़रे में बैठ के इश्काल करें, इतराज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों वेबसाइटों पे जो भी इमाम महदी के हवाले से वहाबियों ने और एहसान इलाही ज़हीर हो गया, इब्न तैमिया के इतराज़ात और डॉक्टर नासिर कफ़ारी के इतराज़ात आजकल सोशल मीडिया पर ये स्कैन लगा के वायरल करते हैं, वो सारे जाहिल जो हैं वो सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं कि देखें जी हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, शिया किताबों से हमने फ़लाँ चीज़ साबित कर दी, फ़लाँ चीज़ साबित कर दी। तो आप लोगों की हैसियत काबिल तो ये है मेरे भाई। तो इसी पे हम इख्तिताम करते हैं, चूँकि मज़ीद इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर तफसील से कलाम किया जाए। इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो इस मुनाज़रे में एतराज़ात किए गए उनके इंशाअल्लाह निहायत तफसीली जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।